اب ایسے شروع کام تھا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ نے ایک اسائنمنٹ چیک کر جی بچے. اسائنمنٹ ابھی نہیں دیکھی آپ کی. انشاءاللہ میں اسائنمنٹ آپ کی سنڈے کو دیکھوں گی. اور ایک اسائنمنٹ ہی دی تھی نا. اور کوئز جو ہے منڈے کو آپ کی فری ٹائمنگ کون کون سی ہے؟ لائک کس ٹائم آپ فری ہوں گے؟ سلاٹ فری کیا ہے آپ کا؟ میم ٹائم ٹیبل دیکھ کے بتا. میم سنڈے کو کر لیں. سنڈے کو تو ویسے بھی فری ہوتے ہیں. چلیے سنڈے کو ویلنگ ہوتے ہیں, سنڈے کو کر لیتے ہیں. کیونکہ سنڈے کو میم کوئی کلاس بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اوکے اوکے. سنڈے کو ٹائمنگ بتا دیں. اور یہ ایک زہرا کے نیم سے ایک اور کون ہے جو جوائن کر رہے ہیں؟ زہرا تو آ گئی ہیں. میم وہ شاید میں نے 2 دفعہ انٹر کیا ہے, شاید اسی لیے شو ہو رہا ہے, کیونکہ میم میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی. اچھا سنڈے کو یہ انس, شمیلہ اور یونس کا کیا سین ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں. اچھا میم بٹ آپ جس ٹائم پہ رکھ دیں تو سب آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. مس کر جائیں گے نا, ان کا تو پتہ نہیں چلتا. پھر کہیں گے کہ میڈم سنڈے تھا اور ہم بزی تھے اور یہ آفیشیل ٹائمنگ نہیں ہے, تو اس طرح مس کمیونیکیشن ہو جائے گی. تو سنڈے کو آپ مجھے ٹائمنگ بتا دیں ذرا ہمائن, جو کنوینینٹ ٹائمنگ ہو آپ کے لیے. میں اسی کے اکارڈنگ آپ کا کوئز جو ہے وہ اوپن کرا دوں گی. اوکے. جیسے کلاس ہو جائے نا, پھر میں گروپ میں میسیج کر لیتی ہوں, جس کو جو کنوینینٹ لگا میں پھر آپ کو بتا آج. میم جی بچے. ہمارے پاس منڈے کو بھی ہمارے پاس مطلب ہم پھر 11 بجے کے بعد فری ہے. مطلب اگر سنڈے کو فری رہتے نا تو مطلب اس کا آپ کہہ رہی تھی مطلب وہ کوئی آرگیومنٹ کر لیں کہ مطلب آفٹر ٹائم بھی. میم منڈے کو بھی 11 بجے کے بعد ہم فری ہیں. مطلب بالکل بس 11 بجے کے بعد کوئی کلاس نہیں ہے. اوکے چلیے ڈیسائیڈ کر لینا کہ منڈے کنوینینٹ ہے یا سنڈے وڈ بی مور کنوینینٹ, تو اسی کے اکارڈنگ ہم انیشیٹو لے لیں گے. اوکے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بس صحیح ہے دس از اباؤٹ تھنکنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا تھنکنگ پہ ڈسکس کیا تھا, تو ہم تھوڑا سا بتا دیں کہ تھنکنگ میں ہم نے کیا پڑھا تاکہ زاروں کو بھی نوہا ہو جائے. اوکے جی. تھنکنگ جو ہے ہماری, اب جیسے ہم بار بار ریپیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا فار مائنڈ اینڈ برین. اب برین جو ہے وہ ہیومن اینڈ اینیمل دونوں ہی پوزیس کرتے ہیں, لیکن ہیومن کے برین میں جب انٹلیکچوئل کیپیسٹیز آ جاتی ہے, کوگنیٹیو ایبیلٹیز آ جاتی ہے, سو دا برین کنورٹس انٹو مائنڈ. اور اینیملس کا جو برین ہے اس میں کوگنیٹیو کیپیسٹیز نہیں ہوتی, ان میں ریزننگ کی پاور نہیں ہوتی, ان میں انٹلیکچوئل کیپیسٹیز نہیں ہوتی, ان میں شعور نہیں ہوتا. تو برین کا جو ٹرم ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں فار اینیملس, اور مائنڈ کا جو ورڈ ہے وہ ہم اسپیسیفکلی یوز کرتے ہیں فار ہیومن بینگ آن اے بیسس آف انٹلیکچوئل کیپیسٹی. دے آر سپیریئر ان آل کریچرس. سو کوگنیٹیو ایبلٹیز میں ہمارے پاس جو بیسک کرائٹیریا ہے جس کے بیسس پہ
ہم اشرف المخلوقات ہیں. دس از تھنکنگ اینڈ ریزننگ پاور. ہماری سوچ, ہمارا آرگیومنٹ. لیکن ریزننگ یہ نہیں ہے کہ ہم ولگر اور فلتی جو ہے ڈیبیٹ کے لیے ہم ریزننگ کرنا سٹارٹ کر دیں. ہمیں کچھ سیکھنا نہیں ہے, لیکن اگلے کو ہم نے ڈی موٹیویٹ کرنا ہے. یہ جو ہماری ریزننگ ہوتی ہے, دس از انہیلدی. یہ انہیلدی ریزننگ تب ہوتی ہے وین وی آر یوزنگ اے ڈیفینس میکینزم ڈینائل. تو ریزننگ جب اگر آپ کسی ہیلدی ڈبیٹ میں جاتے ہیں, کسی ہیلدی سینیریو میں آپ اویلیبل ہوتے ہیں, تب اس چیز کو, اس فینومینا کو آپ ڈسکس کرتے ہیں, تو اٹس از فار یور لرننگ. تو ریزننگ کے ساتھ آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ کے جو ویگ اور جو ایمبیگیس جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اب ریزننگ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ سوچ سکتے ہوں, جب آپ میں تھنکنگ کیپیسٹیز ہوں. تھنکنگ کیپیسٹیز اور ریزننگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے مینڈیٹری ہے. سوچیں گے نہیں تو کہاں سے آپ ریزننگ کریں گے. Yes, پرابلم سالونگ کرائٹیریا. پرابلم سالونگ, جب ہم کسی بھی پرابلمیٹک سچویشن میں اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس پلان اے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی کتنا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ ریزننگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا, ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہوگا, فلاں نے اس طرح کیا تو کیوں کیا. یہ ہماری روٹین ہے نا. تو وہ جو ہم ریزننگ, وہ جو ہم اپنے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا, وہ ہماری تھنکنگ بیسس پہ ہے, وہ ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے بیسس پہ ہے. کلیئر؟ یس میم. میم اس کے بعد جی 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 ہمایوں بھائی. میم تھنکنگ, میم میں نے کہا میں تھنکنگ ڈیفینیشن میں بتا دوں میم, جی مطلب جی وہاں سے پلیز میں بتا دیں. جی 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 گڈ. میم تقریباً تھنکنگ کے ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈیفینیشن آتی ہیں, جو ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ دی تھی. ایک میم راس نے کہا تھا کہ تھنکنگ از اے mental activity and its cognitive aspect or mental activity with regard to psychological aspects. گڈ. مطلب تھنکنگ ہمارے پاس مینٹل ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہمارے پاس سائیکولوجیکل اسپیکٹ کی سے مطلب بلانگ کرتی ہے. پھر ہمارے پاس میم گیرک ہمارے پاس, انہوں نے یہ کہا تھا کہ thinking is a behavior which is often implicit or hidden. thinking انہوں نے according to گیرک میم thinking ہمارے پاس ایک ایسا بیہیویئر ہے جو ہمارے پاس ٹوٹلی امپلیسٹ ہے اور ہڈن ہے. میم ڈریمر میم نے کہا تھا کہ thinking is a problem solving process in which we use ideas or symbol in place to overt activity. میم ڈریمر نے کہا تھا کہ ہمارے with the help of thinking we can solve problems or we use ideas. اور میم the last one was Mohsin. According to him, thinking is an implicit problem-solving behavior. Like, according to, with the help of thinking, we can solve our problems. اوکے گڈ. گڈ انف. بیسک میں نے ایڈ کیے ہیں یہاں پہ, جو فیمس اسکالرز ہیں ان کی. روز نے کہا تھا کہ تھنکنگ جو ہے مینٹل ایکٹیویٹی ہے, کوگنیٹو اسپیکٹس ہیں. اب کوگنیٹو اسپیکٹس اور مینٹل ایکٹیویٹی ایک ہی چیز ہے نا, ود ریگارڈ ٹو سائیکولوجیکل اسپیکٹس. سائیکولوجیکل آپ کا جو سائیکل ریلیٹڈ اسپیکٹس ہیں, جیسے آپ سوچتی ہیں نا, جیسے آپ فیل کرتے ہیں ویسے آپ سوچیں گی نا. جیسے لیٹ سپوز آپ انیزی فیل کریں کسی سینیریو میں, حالانکہ وہاں پہ باقی جو لوگ ہیں, باقی جو ممبرز ہیں, جو پارٹیسپینٹ ہیں, دے آر اوکے ود دیٹ سچویشن, لیکن آپ ان ایزی فیل کریں, وہاں پہ ان کی جو فیلنگ ہو جو کہ کمفرٹیبل زون میں ہے, تو ان کی جو فیلنگ ہوگی یا ان کے جو تھاٹس ہوں گے وہ ہیپینس والے ہوں گے. اب وہ ہیپینس کیا ہوگا, وہ ہیپینس ان کی فیس سے ویزیبل ہوگا نا, ان کی آنکھوں سے, ان کے فیس سے. لیکن اسی سینیریو میں آپ بڑا ڈسٹرب ہے, تو آپ سوچ رہے ہیں کب ایونٹ ختم ہوگا, کب میں جاؤں گی, کب اس سینیریو سے باہر نکلنے کا جو ہے وہ اپرچونیٹی ملے گی. اب آپ ڈسٹرب ہے نا, آپ ڈپریسڈ ہیں, آپ انیزی فیل کریں, ساتھ ساتھ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. اور اگر آپ کی تھنکنگ ڈسٹرب ہوگی تو آپ ریسٹلیس ہوگے نا. سائیکولوجیکل کے ساتھ آپ کا فزیکل بھی آ جاتا ہے. آپ فوکس نہیں کر پائیں گے, بیٹھے ہوتے ہیں نا, ریسٹلیس ہوتے ہیں, کبھی پاؤں ہلا رہے ہیں, کبھی انگلیاں چکھا رہے ہیں, کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں. تو یہ آپ کا فزیکل اسپیکٹ ہو گیا. تو وہی جو آپ کا سائیکولوجیکل اسپیکٹ تھا, اس نے آپ کی فزیکل آپ کی تھنکنگ کو افیکٹ کیا. پھر اسی تھنکنگ ہماری کہاں ہے, برین میں ہے. پھر برین نے باڈی کو سگنل پاس کر دیے, جس طرح آپ سوچ رہے تھے نا, اسی کے اکارڈنگ برین نے اس میسج کو کنوے کر دیا تھرو نروز
ڈفرینٹ پارٹس آف یور باڈی. پھر آپ کی موٹر ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے یا آپ کی مسکولر کوآرڈینیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. تو یہ آپ کا امپلیکیٹ وہ کرائٹیریا تھا جو ہڈن تھا, اور ایکسپلیکیٹ آپ کا وہ ہو گیا جب آپ نے وہ بیہیویئر پرفارم کر دیا. کلیئر؟ نیچر آف تھنکنگ میں ہمارے پاس یہاں پہ سیکوینس آف سمبولک پروسیسز ہیں. سمبولک پروسیسز ہمارے کیا ہے, ہمارا جتنا بھی انوائرمنٹ میں جتنا بھی ہمارا اسٹیمولس ہے, اسٹیمولس کو انہوں نے سمبولک پروسیسز کا نام دیا ہے. اب اسٹیمولس آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ اسٹیمولس ہمارا لیونگ بینگ بھی ہو سکتا ہے, نان لیونگ تھنگ بھی ہو سکتا ہے, وہ ساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ وائس بھی ہو سکتا ہے, وہ نوائس بھی ہو سکتا ہے, وہ لائٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ فریگرنس بھی ہو سکتے ہیں, وہ رمور بھی ہو سکتے ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ چیزیں ہیں, دس از واٹ وی لیبل ایز اسٹیمولس. اب پرسیپشن ریکوائرڈ ہے آپ کی آنکھیں نا. اب سینسری آرگن ہے, آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, امیجز بن رہے ہیں, اسی کے اکارڈنگ آپ کے کنسیپٹ فارمولیشن آف نیو آئیڈیاز ہے نا, کنسیپٹس آر. تو جو چیز آپ لیٹ سپوز ایک ایسی چیز ہے جو آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, یا ڈفرینٹ جو فوڈ آئٹمس ہوتے ہیں, ہر ایک کلچر کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے وہ آج کل زیادہ ٹرینڈ مک بینک کا چل رہا ہے نا, وہ بنج ایٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں, شاید دیکھا ہو آپ لوگوں نے. اوکے, نہیں دیکھا تو اب مک بینک میں جس کنٹری کے لوگ ہیں وہ اپنے ہی جو فوڈ آئٹمس ہیں اسی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا کتنا کھا رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کا جو سامنے فوڈ پڑا ہوا ہے, ان کا جو ایٹنگ ہیبٹ ہے یا ایٹنگ وے ہے, اب نیو آئیڈیاز ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہیں نا. اب نیو آئیڈیاز پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. جب ایک چیز ایکسیسو اماؤنٹ میں ہو جاتی ہے, جب ایک چیز ایکسیسو اماؤنٹ تک پہنچ جاتی ہے, تو وہ سارے سینیریو کو جو ہے اسپائل کر دیتا ہے. جیسے انگلش پروور ہے نا, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو بیڈ اس لیے ہے, اس طرح ہمارا اوور تھنکنگ جو ہے, اس طرح ہمارا اوور تھنکنگ, جب ہم کہتے ہیں نا کہ زیادہ مت سوچیں, وہ زیادہ مت سوچیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آپ نے سوچنا نہیں ہے. جب ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں, جب ہم کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں, تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیسیجن لے لیا, جو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا, اس پہ زیادہ مت سوچیں. زیادہ سوچنا ارادوں کو کمزور بنا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری جو ہوتی ہے نا, ایک ہماری لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے جس کو ہم ریئلسٹک تھنکنگ کہتے ہیں, ایک ہماری جو ہوتی ہے آرٹسٹک تھنکنگ یا ان لاجیکل تھنکنگ. تو وہ سارا مکس بن جاتا ہے, اور جس طرح ہم سوچتے ہیں ڈیفینیٹلی ہماری باڈی اسی کے اکارڈنگ ایکٹ کرتی ہے نا. اب میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں, لیتھارجک ہوں, میں ڈاؤٹ فل سچویشن میں ہوں, تو جو ایکٹیویٹی میں نے پرفارم کرنی ہے, جو میں نے ڈیسیجن لیا ہے, اس میں جو سکسیس کی چانسز ہے وہ منیمل ہو جاتے ہیں. کلیئر؟ Yes, ma'am. Yes. Steps in thinking. Woodward mentioned the following steps in thinking: orientation towards a goal, purposive thinking. آپ کا جو فوکس آف اٹینشن وہ آپ کے گول کی طرف ہو, آپ کے ایم کی طرف ہو, وہ آپ کے سکسیس کرائٹیریا کی طرف ہو. اب گول ہوگا اب دیکھیں, تھنکنگ اگر ہمارے پاس کوئی ایم ہے, کوئی ہم نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے, جب ہم اس کو لے کے سوچتے ہیں تو دس از واٹ وی کال پرپزیو تھنکنگ. پرپز ہے نا, پرپز تھا, پھر ہم نے سوچ لیا, اس سوچنے کو ہم نے لیبل کر دیا پرپزیو تھنکنگ. اب اس پرپزیو تھنکنگ میں جیسے آپ اگر کوئی لیٹ سپوز اگر روٹین کی ہم بات کریں نا, روٹین میں کیا, آپ جب ایگزام ٹائم اپنے لیے جو ہے ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں, فلاں ٹائم اتنا پڑھنا ہے, اتنا پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو یہ جو ٹائم ٹیبل آپ نے سیٹ کر لیا, یہ آپ نے اپنی تھنکنگ کیپیسٹیز کے بیسس پہ سیٹ کیا نا, یا ہوائی سیٹ کیا. آپ سوچیں گے اپنے سبجیکٹس کو مائنڈ میں رکھ کے, فلانا سبجیکٹ کتنا ڈیفیکلٹ ہے, فلانا کتنا جلدی یاد ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے اپنے لیے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا, یہ آپ کی اورینٹیشن تھی ٹورڈز یور اچیومنٹ, ٹورڈز یور سکسیس. سیکنڈ پوائنٹ, سیکنگ دس وے اینڈ دیٹ فار ریئلائزنگ دا گول. آپ نے اپنے گول کی ریئلائزیشن کے لیے ڈفرینٹ ویز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کنسیپٹ فارمیشن. ریکال اے پریویسلی آبزرو فیکٹ.
لاسٹ ٹائم آپ نے جو ٹائم ٹیبل سیٹ کیا تھا یا آپ کے گروپ نے جو ٹائم ٹیبل سیٹ کیا تھا لیٹ سپوز، اب اس میں آپ جو ہیں تھوڑی سی آپ کی جو ہے لیکیجز رہ گئی تھی. پچھلی بار آپ نے ایزی سبجیکٹس پہلے کیے تھے اور ڈیفیکلٹ سبجیکٹس آپ نے اینڈ میں کیے تھے، تو وہ ٹائم ٹیبل جو تھا وہ زیادہ افیکٹو نہیں رہا. اس بار آپ نے کیا کیا، آپ نے پریویسلی دیکھا کہ نہیں پہلے میں نے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس کو کور کرنا ہے، دین میں نے سلولی اینڈ اسٹیڈلی ایزی سبجیکٹس کی طرف آنا ہے. کیونکہ جب ہم کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتے ہیں تو انیشلی ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. پھر جو ہوتا ہے وتھ پیسیج آف ٹائم ہمارا جو ہوتا ہے فوکس آف اٹینشن ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو مائنڈ ہوتا ہے ہمیں لیتھارجک فیلنگ آتی ہے، زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، یا بہت ٹائم بعد آپ مہینہ ایک مہینے بعد یا 10-15 دن بعد جب آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک پیج آپ نے نہیں پڑھا ہوتا اور آپ کو جی تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، آپ ایگزرشن فیل کرتے ہیں. تو آپ نے اس بیسس پہ آپ نے اپنا پاسٹ والا فینومینا چینج کیا اور اپنے لیے ایک نیو جو ہے اسکیجول سیٹ کیا. پھر جی فورتھ نمبر، گروپنگ دیز ریکال فیکٹس انٹو اے نیو پیٹرن. اب آپ نے پریویسلی آبزرو فیکٹ کو دیکھا، جو آپ نے نیو ٹائم ٹیبل اپنے لیے سیٹ کیا وہ آپ کا نیو پیٹرن ہو گیا نا، وہ آپ کا نیو وے آف اسٹڈی ہو گیا. تو یس میم. یہ پوائنٹ ہے انر اسپیچ موومنٹس اینڈ جیسٹرز. انر اسپیچ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارے دل کی آواز یا من کی آواز یا روح کی آواز یا ضمیر کی آواز، وہ انر اسپیچ جب ہم رائٹ اینڈ رانگ میں جسٹیفیکیشن کرنے میں جو ہے وہ اسٹک ہوتے ہیں، ویدر ٹو ڈو دس اور ناٹ، از دس گڈ فار می اور ناٹ، what I am doing, is this accurate or not, is this ethical or not, is this prohibited or not, is this sin or not. تو یہ وہ ہماری چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں. اب ایک انٹرنل بیٹل ہر ایک انسان میں اسٹارٹ ہوتی ہے، ایک طوفان ہوتا ہے، لیکن وہ کیا، وہ اپنے آپ تک ہی لمیٹیڈ ہوتا ہے until and unless کہ ہم اس کو پراپر ورڈز یا پراپر لینگویج نہ دیں. اب میں پریشان ہوں، اب کروں نہ کروں، جاؤں نہ جاؤں، کھاؤں نہ کھاؤں، آؤں نہ آؤں، یہ ہماری روٹینک چیزیں ہیں. اب اس میں ریسٹلیس ہوں گی، میری جیسٹرز، میرے ایکسپریشن، میرے ایموشن ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوگا. جو میرے ساتھ ہیں وہ ڈیفینیٹلی پوچھیں گے از دیر اینی تھنگ رانگ. اگر کچھ ہے بھی تبھی میں نہیں کہوں گی. جب ہم کہتے ہیں نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے الفاظ کی نہیں، ان کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ دل جو ہمارا ہے اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ دل سے ہم سوچ رہے ہیں، اٹ مینس کہ اس کے لیے آپ کو ایموشنس کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو جذبات کی ضرورت ہے. سو آل دیز ایکٹیویٹیز میں بھی پریزنٹ. اور اچھا یہ سارا جو ہے وہ آپ کے پرپزیو تھنکنگ ہو گیا. پرپز لیس تھنکنگ آپ کے آئیڈل تھنکنگ. اب جب آپ فینٹیسیز کر رہے ہیں، فینٹیسیز آر ہیلدی، لیکن تب تک ہیلدی ہے جب تک آپ جو ہے ایک لمیٹڈ کرائٹیریا میں ہوتے ہیں. جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں تو بیسٹ ٹیکنیک ٹو اوور کم اور ٹو کوپ اپ ود یور ڈپریشن از فینٹیسیز، ٹو فینٹیسائز. اب فینٹیسیز کیا ہے، 15 منٹس 20 منٹ آپ نے کسی اچھے سے سینیریو کو امیجن کیا، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ جو ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم فینٹیسائز کرنے کے لیے 24/7 ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری روٹین لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوگی نا. اسٹرگل نہیں ہوگا، ہارڈ ورک نہیں ہوگا، ریزننگ ہماری نہیں ہوگی، ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگا، کریٹیو تھنکنگ ہماری نہیں ہوگی. تو فینٹیسیز جب لمیٹڈ اماؤنٹ تک ہے یا لمیٹڈ کرائٹیریا تک ہے تب وہ جو ہے ہیلدی ہے. لیکن جب وہ ڈے ڈریمنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ڈے ڈریمنگ بھی کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا میں نے پڑھنا نہیں ہے لیکن مجھے گولڈ میڈل چاہیے، میرے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن مجھے پروفیسر کی سیٹ چاہیے، یہ ہماری ہوگی ڈے ڈریمنگ. اب کوئی بھی کام جو ہے، کوئی بھی کام وہ بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا. اسلام ہمیں ایز اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اسلام ہمیں کہتا ہے محنت کرو گی، ہمت کرو گی تو اچھا رزلٹ ملے گا. لیکن محنت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تو رزلٹ جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. رائپن فروٹ ہمیں کبھی نہیں ملے گا انٹل اینڈ انلیس کہ ہم اسٹرگل نہ کریں. اب اسٹرگل جب ہم کریں گے ڈیفینیٹلی ہم سوچیں گے نا
پہلے ہم نے سوچ لیا, دین سیکنڈ اسٹیپ ہمارا ہو گیا اسٹرگل کرنا, جو ہمارا بیہیویئر تھا. تھنکنگ ہماری کس چیز سے ویزیبل ہوگی؟ تھنکنگ ہماری, جیسے محسن نے کہا, گلیمر نے کہا کہ تھنکنگ ہماری امپلیکیٹ ہے. لیکن جب ہم اس کو بیہیویئر فارم میں لے کے آتے ہیں, بیہیویئر از ا ریئیکشن ٹورڈز ادر, تب وہ ایکسپلیکیٹ بن جاتی ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ ہمارا تھنکنگ تھا, ہم نے سوچ لیا نہیں یہ کام اس طرح کرنا ہے, وی ہیو ٹو ورک ہارڈ, بائی ہوک اینڈ بائی کروک آئی ہیو ٹو ڈو دس. پھر سیکنڈ جو میرا انیشیٹو ہے وہ پرفارمنس ہے نا, وہ پرفارمنس میرا بیہیویئر ہے, وہ میری ایکٹیویٹی ہے, وہ میرا ایکشن ٹورڈز ادر ہے. کلیئر؟ پھر وہ ہماری تھنکنگ جو تھی وہ امپلیکیٹ سے ایکسپلیکیٹ بن گئی. Any question? No ma'am. سمجھ آ رہا ہے؟ اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی ڈیفیکلٹی ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے, زارا بچے. Yes ma'am, سمجھ آ رہی ہے. اوکے. باقی اگر آپ جب اس کو ریڈ کریں گے آپ اس کو, تو یہ ایسی چیزیں ہیں اگر ابھی آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کا انشاءاللہ پیپر ٹائم کبھی بھی پین سٹاپ نہیں ہوگا. پیپر کو چھوڑ کے بھی روٹین لائف میں اگر آپ انٹرسٹ کے ساتھ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا, تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی سینیریو میں ڈاؤن فیل نہیں کریں گے. کسی بھی سینیریو میں آپ اگلے کے پیسز آف انفارمیشن کا ویٹ نہیں کریں گے. لنکس بنانا سیکھیں, تھوڑی سی ایکسٹرا بکس پڑھنا اسٹارٹ کریں, تھوڑی سی ڈاکومنٹریز دیکھنا شروع کریں, تھوڑا سا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا شروع کر دیں. آج کل جو کنڈیشن چل رہی ہے تھوڑا سا اس پہ آپ اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں. تو یہ سائڈ بائی سائڈ آپ کے جو کورس سیلیبس کی یا کنٹینٹ کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اسی میں سارا کور ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ریلیز کر رہی ہیں نا, یس میم. تو کیا یہ دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ مائنڈ میں آئے گا, مطلب ہے آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. انس کیسے ہیں؟ الحمدللہ, میں تو پہلے آئے تھے لیکن آپ کلاس لے رہے تھے. میم جو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ ریلیز کرتے ہیں پارٹی والے, اب جو ہے گورنمنٹ کے خلاف جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, پی ڈی ایم ہم کہہ سکتے ہیں, تو یہ اپنے میرے خیال سے یہ مفاد کے لیے مطلب یہ سب کرتے ہیں نا, یہ میرا مائنڈ ہے. بالکل. پالیٹکس is an activity or a criteria which is prohibited in Islam. ممنوع ہے, کہیں پہ لکھا ہے this is sin in Islam, گناہ ہے. prohibited مکروہات میں آتے, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے, لیکن بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے. اب یہاں پہ آپ نے, انس نے جب اپنا آئیڈیا شیئر کیا, انہوں نے کہا میری سوچ ہے, جیسے جو انہوں نے آبزرو کیا, آبزرویشن ہو گئی, آبزرویشن کے بیسس پہ ان کی تھنکنگ بن گئی. تھنکنگ جو ہے وہ امپلیکیٹ تھی انٹل اینڈ انلیس کہ انہوں نے اس کو ورڈز نہیں دیے. جب ورڈز دے دیے تو وہ جو ہے امپلیکیٹ سے ایکسپلیکیٹ بن گئے. آپ سب کو پتہ چلا نا کہ انس کے مائنڈ میں کیا ہے, انس کیا سوچ رہے ہیں. اب پھر کیا ہے, آپ نے انس کی بات سنی, آپ نے اس کو سمجھ لیا. اب کیا آپ کا سمجھنا آپ کی تھنکنگ کیپیسٹی کو انہینس کرتا ہے. پھر اگر آپ کو سمجھ آ گئی, آپ کا نالج ہے, آپ کا پریویس ایکسپوجر ہے, آپ کو نو ہاؤ ہے, پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ ریزننگ کریں گے کہ مے بی اس طرح نہیں ہے, مے بی اس طرح ہے, ویدر ان پازیٹیو اور ان نیگیٹیو. تو آپ کی پرپزیو تھنکنگ کے ساتھ جو ہے میں آج روٹین کی یا ڈے ٹو ڈے جو ہمارے ہاٹ ایونٹس ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, اس کو میں ریلیٹ کرتی ہوں. جیسے مریم نواز ہو گئی, ساتھ میں مولانا صاحب ہو گئے, اور ڈفرینٹ چھوٹی بڑی جو ادھر ادھر کی جو پارٹیاں ہیں کلیبریشن میں کیا کر رہی ہیں, ایک پارٹی بن گئی. اب کلیبریشن میں کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے, ہم نے آنا ہے. اب ان کا پرپس کیا ہے, فار بیٹرمنٹ آف سوسائٹی ہے. نو میم. کیوں؟
میم جاہلیت کی ایک اعلیٰ اس پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک اعلیٰ مقام پہ. ملک میں ہر طرف ایک عجیب سے اس کا سما ہے کہ مطلب ہر طرف کورونا پھیل رہا ہے. ایک بندہ دوسرے بندے یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ اسکول بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, اور یہ جی 1000 2000 10,000 بندے لے کے کھڑے ہوئے کہ جی ہم نے حکومت کرنا ہے. ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. جی سارا بچے. نو میم, یہ تو لائک آف کورس پاکستان کے لیے کوئی لائک نہیں سوچ رہے. یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے, اپنے بینیفٹس کے لیے, اپنے اس کے لیے سوچ رہے ہیں میم. بالکل. اب یہاں پہ ان کا پرپز ٹو گین ویلتھ اینڈ فیم. زیادہ سے زیادہ دولت اور حاصل کر لی, زیادہ سے زیادہ اور ان کی یہ فیمس بن جائے, یہ اسپاٹ یس لائٹ میم. میں آ جائیں. مٹیریلسٹک ہے نا, جو ہمارا ایرا ہے مٹیریلسٹک ایرا ہے. اب جو جتنا زیادہ ہے وہ اتنا کم ہے, زیادہ ملتا ہے وہ اتنا کم لگتا ہے. پہلے ایک گھر کی ڈیمانڈ تھی, ایک گھر بن گیا, پھر لوکیلٹی اچھی نہیں لگی, پھر لوکیلٹی چینج ہوگی. گاڑی تھی, گاڑی از ناٹ لگژری ناؤ ڈیز, گاڑی از نیسیسٹی. اب ماڈل نہیں پسند, ماڈل چینج ہو گیا, گھر کا فرنیچر نہیں پسند, فرنیچر چینج ہو گیا تو جو الیکٹرک اکوپمنٹس ہیں وہ نہیں پسند, وہ چینج ہو گئے تو گھر میں رینوویشن کرنی ہے, رینوویشن ہو گئی تو جی اب کیا ہے, اب میں یہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہوں, کسی نے تعویذ کر دی. ہے نا اس طرح ہماری روٹین. یس میم. یس میم. اب پرپس ہمارا یہ جو ہے پرپس لیس تھنکنگ ہے, اس میں ہمارا پرپس نہیں ہے, اس میں ہمارا گول اورینٹیشن نہیں ہے. اگر وہ ہمارا گول اورینٹیشن ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے, کنسٹرکٹیو نہیں ہے. میں تو خود پریشان ہوں نا, ساتھ میں نے اگلے کا جینا بھی عذاب کر دیا ہے. یار میں نہیں سیٹسفائی, تو اگلا کیوں سیٹسفائی رہے؟ فلانے نے تعویذ کیا, فلانے نے کیا, یا اللہ وہ بھی خوش نہ رہے, یا اللہ یہ بھی خوش نہ رہے. تو اٹس بیٹر کہ وہ خوش نہ رہے, یہ خوش نہ رہے, بد دعا سے کرسنگ سے بیٹر ہے کہ ہم کہیں یا اللہ ہمیں سکون دے دی. پرپس ہمارا کیا ہے؟ پرپس ہمارا یہ ہے ٹو ہارم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ادرس. پرپس میرے یہ نہیں ہے آج کل کہ میں اپنے آپ کو ریلیف سے سیٹسفیکیشن دوں, بائی سپلیکیشن مناجات کروں, دعا کروں, نوافل پڑھوں, تہجد کے لیے اٹھوں. نہیں, میں ساری رات جاگ رہی ہوں, پریشانی میں ہے, وہ پریشانی میری رائیولی ہے, وہ میرے جیلسی ہے. میں ساری رات جاگ رہی ہوں لیکن میں تہجد کے لیے نہیں اٹھوں گی. صبح جیسے ہی اذان ہوگی, جیسے ہی مسجد سے ٹک ٹک کی مائک کی آواز آئے گی, اسی ٹائم اس ٹک ٹک کے ساتھ ہی میری آنکھ لگ جائے گی. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں شیطان غالب آ گیا. اب یہ جو ہم اپنے لیے ریزننگ کر رہے ہیں نا, لیم ایکسکیوزز, یہ ہماری آئیڈل تھنکنگ اور پرپز لیس تھنکنگ کے ساتھ کنیکٹ ہے. کوئی ان تھاٹس کا کوئی پرپز نہیں ہے. جب تھاٹس کا کوئی پرپز نہیں ہے تو وہ ریزننگ کیسے لاجیکل ہوگی؟ لاجیکل ہو سکتی ہے. یہ جتنے بھی میں نے آپ کو سینیرو پریزنٹ کر کے دیا اور ساتھ میں نے ریزننگ پریزنٹ کر کے دی, تو کیا یہ لاجیکل تھی؟ نو میم. نہیں تھی نا. یہاں پہ میرا کیا ہے, میرا فوکس آف اٹینشن ہے, میرا فوکس آف اٹینشن ہے کہ میں یہ ڈسٹربنس کریٹ کروں. جیسے جب آپ اسکول ٹائم پہ تھے نا, if you people do remember, ہر کلاس میں ایک نہ ایک ایسا بچہ یا بچی ضرور ہوتے تھے جو ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی فرسٹ کریٹ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ جو ایک شیطان بچہ ہوتا تھا, ناٹی بوائے, تو وہ آج کل ہمارا دماغ بن گیا ہے. پہلے وہ لائک اے ناٹی بوائے کے کرائٹیریا میں تھا, اب وہ جو ہے سائیکوپیتھی کے کرائٹیریا میں آ گیا ہے. کوئی مر رہا ہے, کٹ رہا ہے, جا رہا ہے, کھا رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, پرواہ نہیں ہے. ہمارے پولیٹیشین صاحبان بھی آج کل اسی طرح کے ہیں. وہ کیجیے پرپز آف تھنکنگ, ڈسکوری اور انوینشنس. تھنکنگ ہیز ٹو مین گولس, ڈسکوری آف نیو ٹروتھ. اب نیو ٹروتھ ہمارے کیا ہے, اینڈ انوینشنز آف اے نیو ڈیوائسز. پرپز تھنکنگ از اورینٹیڈ ٹورڈز اے گول. It seeks to solve a theoretical or practical problem. It seeks to find out a new truth. It tries to discover a new relationship among the data observed or recalled by grouping them into new patterns.
2 main goals ہے ڈسکوری آف ٹروتھ. اب وہ ٹروتھ میرے اکارڈنگ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز میں سوچ رہی ہوں، جو چیز میرے لیے ریئلٹی ہے، جو چیز میرے لیے ویلیویبل ہے وہ آپ کے لیے بھی ہو. میری تھنکنگ میں بھی اوور ایگزیجریٹ ہو کسی چیز کے لیے، آپ جو ہے منیمل لیول پہ سوچ رہے ہو. جس طرح کا میرا سینیریو ہوگا، جس طرح کا میرا انوائرمنٹ ہوگا، جس طرح کا میرا سراؤنڈنگ ہوگا، اسی کے اکارڈنگ ہی میری تھنکنگ ہوگی، اسی کے اکارڈنگ ہی میرا پرسیپشن ہوگا. اگر ہم کہیں نا تھنکنگ، اگر ہم اس کو سوشل کنسٹرکٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو کچھ زیادہ برا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا سوشل کنسٹرکٹ کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی ہے نا. ہماری سوسائٹی میں جیسے میں آپ کی پارٹ آف سوسائٹی ہوں فار اے ٹائم بھی، آپ میرا پارٹ آف سوسائٹی ہیں، پارٹ آف اے گروپ ہیں، ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں. پھر ہم ہیں وہ بھی تو اس انوائرمنٹ میں، اس سوسائٹی میں سروائیو کر رہے ہیں نا. تو پھر ہم جو سوچتے ہیں وہ ہم اپنے کلچر، اپنے سوسائٹی، اپنے سراؤنڈنگ کے اکارڈنگ ہی سوچتے ہیں. پھر جیسے ہم سوچیں گے پھر اسی کے اکارڈنگ ہمارا بیہیویئر ہوگا. کلیئر؟ یس میم. یہاں پہ جو یس ہے میم. ریئلائزیشن ہے. ڈسکوری آف نیو ٹروتھ از ٹو سم ایکسٹینٹ وی کین سے دس از اے ریئلائزیشن فیز. ریئلائزیشن فیز میں کیا ہے؟ میں نے ریئلائز کیا کہ فلانی چیز جو ہے وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، بینیفیشیل نہیں ہے. جب وہ چیز میرے لیے بینیفیشیل نہیں ہے، وہ ڈسٹرکٹیو ہے، میں دیکھ رہی ہوں وہ ڈسٹرکٹیو ہے، وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے. میں اگلے کو منع نہیں کر رہی، اگلے کو میں نہیں سمجھا رہی. میرا کیا تھا؟ میرا سیلف ڈیفینس تھا کہ میں سائڈ پہ ہو جاؤں. میں نے ایک چیز ریئلائز کی، دس از ناٹ گڈ فار می. میں نے سوچا گڈ نہیں ہے. میری ریزننگ کیا تھی؟ ٹو گیٹ اے سائڈ پہ ہو جاؤ. انوینشن آف نیو ڈیوائسز. اب نیو ڈیوائسز ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا کوئی الیکٹریکل ڈیوائسز ہو. یہاں پہ آپ کا جو ہے انوینشن آف نیو ٹیکنیکس بھی ہو سکتا ہے. کلیئر؟ اب نیو ٹیکنیکس کیا ہے؟ Yes. آپ کی کوپنگ سکلز ہیں. کوپنگ سکلز آپ کی پرابلم سالونگ کیپیسٹی، آپ کا ریزننگ، آپ کا ڈیسیجن میکنگ، آپ کا کریٹیو تھنکنگ، آپ کی فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانسز. ہر ایک سینیریو کے لیے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک بندہ ہے جس کے ساتھ ہم نے جھگڑا کیا، اب ہم سوچ رہے ہیں نا اسی جھگڑے کے اکارڈنگ، آمنے سامنے فیس ٹو فیس ہمارا جو ڈسپیوٹ ہو گیا یا کوارل ہو گیا. ایک ہے کہ میں نے اس بندے کو فیس ٹو فیس کچھ نہیں کہا لیکن میں نے اس کے لیے کنواں کھودا ہے. اب دونوں کے لیے میری تھنکنگ الگ ہے نا، ٹیکنیکس الگ میں یوز کر رہی ہوں. ایک میں میرا کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن ہے، جسٹیفائی کر رہی ہوں. نہیں، فیس ٹو فیس میں نے کہہ دیا، پھر تو ہم جو ہے وہ تو ریشنلائزیشن کرتے ہیں نا. سوسائٹی Yes, میں ma'am. ایکسیپٹیبل ویز ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں آپ تو اس طرح ہو، اگر کہہ دیا تو اٹ مینس کو ہو. یہاں پہ میری ٹیکنیک کیا؟ ریشنلائزیشن ہوگی. سیکنڈ میں کیا ہے؟ انڈائریکٹلی جو میں نے اگلے کو ہارم کیا ہے، میں اس کو کیا کر رہی ہوں؟ میں ڈینائل اسٹیٹ میں ہوں. یار یہ تو میں نے نہیں کیا، خود اس کی بھی تو غلطی ہے. اب وہی تھنکنگ تھی نا، لیکن یہاں پہ ٹیکنیکس ہمارے ڈفرینٹ ہو گئے. پرپسیو تھنکنگ Yes, کا ma'am. گول ہوتا ہے، آئیڈل تھنکنگ کا پرپس لیس تھنکنگ کا کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. جیسے ہماری ڈے ڈریمنگ ہے، ہماری فینٹیسیز ہیں، یہ سارے اس میں آ جاتی ہیں. اوکے. اٹ ریکالز ریلیونٹ fact observed at different times and places, group them into new patterns and discover something new truth in them. Thus thinking involves memory and imagination. It involves analysis and synthesis. It involves analysis of fact observed or recalled into the component elements. It involves synthesis of elements selected into new pattern to suit the occasion. Analysis کیا؟ آپ کی observation ہے. Synthesis کیا ہے؟ آپ کا نیو پیٹرن آف بیہیویئر ہے، آپ کا نیو پیٹرن آف ٹیکنیک ہے، آپ کا نیو پیٹرن آف امیجینیشن ہے، آپ کا نیو پیٹرن آف کنسیپٹ فارمیشن ہے. یہ سارا آپ کا سینتھسس میں آ جائے گا. ہماری تھنکنگ تب ایکٹیو اور ویجیلنٹ ہوگی جب ہمارا پریویس ایکسپوجر ہوگا، جب ہم میں ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہوگی، جب ہم میں سننے کی طاقت ہوگی، پیشنس ہوگا اگلے کو سننے کا.
لیکن اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں ہیں تو کبھی بھی ہماری جو تھنکنگ ہوگی وہ کبھی بھی گول ڈائریکٹڈ نہیں بن سکتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا ٹیمپریری مائنڈیڈ ہوتے ہیں. ٹیمپریری مائنڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو 4-5 مہینے اس بزنس کے لیے بڑا ایکٹیو رہیں گے اس کام کے لیے. پھر 4-5 مہینے بعد آپ کو نیوز ملے گی ویسا فلانے کا تو لاس ہو گیا بزنس میں. اچھا پھر دوسرا کام سٹارٹ کرتے ہیں, پھر دوسرے کام میں لاس ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ قسمت ہی خراب ہے, لک ساتھ نہیں دیتی. اب وہ لک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, یہ نہیں ہے کہ لک آپ کے ساتھ نہیں ہے, اٹ مینس کہ آپ کا جو گول ہے وہی غلط ہے, آپ کی جو تھنکنگ ہے وہی فروٹفل نہیں ہو رہی, آپ کی تھنکنگ کے اکارڈنگ آپ کا بیہیویئر نہیں ہے. پھر ہم اس چیز کو جو ہے اپنی جو ویک تھنکنگ ہے یا ہمارے جو ویک انیشیٹو ہوتے ہیں, ڈیسیجن ہوتے ہیں, اسی کے بیسس پہ ہمارے جو بزنس ہوتا ہے اس میں لاس ہوتا ہے, ریلیشن شپ میں جو ہمارے پرابلمز آ جاتی ہے, پھر ہم اس کو فیٹ اور ڈیسٹنی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. قسمت خراب ہے. قسمت خراب نہیں ہوتی. اللہ نے کبھی بھی کسی بھی انسان کے لیے جو ہے الگ الگ کرائٹیریا نہیں رکھا. یہ جو ہمارا کام ہے, ہمارا روزگار ہے, ہمارا پڑھنا ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں بچے جو کہ اٹل ہیں, جو کہ کبھی چینج نہیں ہو سکی. ایک ہے شادی, چاہے وہ بندہ یا بندی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, لیکن آپ کا نصیب ہے تو وہ اور آپ ملیں گے. ایک ہے زندگی, کب پیدا ہونا ہے. ایک ہے موت, کون سی رات ہماری قبر والی ہے. باقی ہمارا جتنا بھی کرائٹیریا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس لیے ہمیں فری ول دی گئی ہے. وی ہیو فری ول, وی کین ڈو وٹ ایور وی وانٹ. لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا ڈے آف ججمنٹ آئے گا. پھر اگر ہمیں ڈے آف ججمنٹ یاد ہوگی تو ہماری تھنکنگ ریفائن ہوگی, ہمارا ایکٹ جو ہوگا وہ اسٹیبل ہوگا, ہمارا گول اورینٹڈ بیہیویئر جو ہوگا وہ زیادہ کلیئر اور ویجیلنٹ ہوگا. یہ ہے آپ کی پرپسفل تھنکنگ. کلیئر؟ یس میم. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یونس بادشاہ آ گئے ہیں. یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک از hindsight and foresight in thinking. Thinking involves hindsight and foresight in the language of Woodward. It looks back to the past and recalls the relevant data of past experience. This is hindsight. Thinking involves foresight also. It sees the implication of the combination of data and draws a new conclusion. جیسے ہم نے اسٹیپ نمبر 3 میں پڑھا recall of previously observed fact. اب یہ ریکال آف پریویسلی آبزروڈ فیکٹ کے بیسس پہ انہوں نے اس کو نیم دے دیا ہائنڈ سائٹ, اور گروپنگ دیز ریکال فیکٹس انٹو نیو پیٹرن اس کو نیم دے دیا فور سائٹ. وڈ ورڈ کے ہیں نا, وڈ ورڈ نے یہ 6 اسٹیپ مینشن کیے ہیں, اور ہائنڈ سائٹ اور فور سائٹ جو ہے وہ بھی وڈ ورڈ کا کنسیپٹ ہے. انہوں نے کہا جب ہم اپنے پاسٹ سے, اپنے ماضی سے کوئی لیسن لیتے ہیں, کوئی سبق لیتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں, دس از آور ہائنڈ سائٹ تھنکنگ. اور جو ہم نے لیسن لیا, جو ہم نے سبق لیا, اس کے بیسس پہ ہم نے ایک نیو کنکلوژن اپنے لیے, ایک نیو پیٹرن بنا دیا. ہم اس چیز سے, اس ایکٹیویٹی سے ہم دور ہو گئے اگر وہ ڈسٹرکٹیو ہے. اگر کنسٹرکٹیو ہے تو ہم زیادہ اس میں امرس ہوں گے. یہ ہمارا جو ہے دس از واٹ وی کال فور سائٹڈنس. کلیئر؟ In reasoning, the Yes ma'am. relevant data observed or recalled are combined and examined to see what new conclusion can be drawn from the obtained data. From the combined data. اب جتنا بھی ہم نے سوچا, جتنا بھی ہم نے پاسٹ ایکسپیرینس کیا, ہم نے اپنے لیے ایک الگ اسٹریٹجی رکھی. ہم نے الگ اسٹریٹجی, میرا نیو پیٹرن آف کنکلوژن ہے, یا میرا نیو پیٹرن آف ڈیسیژن ہے, یا میرا نیو پیٹرن آف ریئیکشن فارمیشن ہے, یا میرا نیو پیٹرن آف کنسیپٹ فارمیشن ہے. چینج ہو گیا نا فینومینا.
So thus Yes, ma'am. intentionality involves hindsight and foresightedness. Sometimes thinking involves transfer, a principle, a rule, or a maximum acquired from past experience and learned from wiser people is applied in new problem. This is called transfer. Transfer thinking जब हम आजकल क्या ये मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं जैसे कासिम अली जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कभी सुना उनको? यस मैम। तो जब हम उनकी जो है स्पीचेस सुनते हैं, उनके जो है गॉसिप सुनते हैं, तो हम कुछ ना कुछ इसमें से पिक कर रहे होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम 100/100% ही चीज़ को पिक कर रहे हैं. हम अगर 2 to 5% भी पिक करें ना, वो 2 to 5% फिर हम अपने वे से यूटिलाइज करते हैं. सिंथेसाइजेस हमारा हो जाता है, न्यू पैटर्न ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन या न्यू पैटर्न ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया ना. जैसे अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है एक्टिव नहीं है या, लेकिन अगर आप कितना भी एक्टिव हैं, 100/100% कोई भी किसी भी चीज़ को पिक नहीं कर सकता. उसमें हम खुद की एडिशन जो है, हमारी खुद की एडिशन मैंडेटरी होती है, हमारे खुद के वर्ड्स इसमें आ जाते हैं. तो जब हम किसी से कोई सबक लेते हैं, जब हम किसी से कुछ सीखते हैं, जब हम अपने लिए कोई रोल मॉडल बनाते हैं, रोल मॉडल क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी लाइफ जो है वो इजी रहे. जैसे मैंने किसी क्लास में अपने स्टूडेंट से पूछा था कि आपका रोल मॉडल कौन है. शायद आप लोगों से भी पूछा था. किसने कहा इमरान खान है, किसने कहा शाहरुख खान है, किसने कहा कि ये कांत है कि पता नहीं क्या है. मतलब है कि लेवल इतना जो है वो लो हो गया है कि रोल मॉडल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो कहीं पे वैनिश्ड हो गई है. यूनिस अपना माइक बंद करो यार. ओके, मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ. ओके, सो रोल मॉडल जब हम बनाते हैं तो रोल मॉडल क्या होता है? रोल मॉडल से हमें एक लेसन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक स्ट्रगल के लिए हमें क्रेविंग आ जाती है. रोल मॉडल ये नहीं है कि आप जी डिफरेंट जो शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान जितना भी है, इनको अपना जो है रोल मॉडल बना दें. ये आपकी जो है वो फिक्शन लाइफ है, वो आपको फिक्शन शो कर रहे हैं ना. फिल्म क्या है? फिक्शन है, रियलिटी थोड़ी है. रोल मॉडल वो होता है जो आपको आपकी जो है रियल लाइफ के साथ आपको कन्फ्रंट करा दे, आपका रियल लाइफ के साथ एक्सपोजर करा दे. तो जो आपका रोल मॉडल है वो आपका रियल लाइफ एक्सपोजर आपका जब कराता है, जब आप रियल लाइफ में उन चीज़ों को देखते हैं, तो आप इससे जो सबक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा. दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रांसफर थिंकिंग. ओके, एनी क्वेश्चन सो यस फार? मैम. कोई क्वेश्चन है? नो मैम. तो एक जनरल क्वेश्चन है आप सबसे. यस मैम. कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है कि जब आप उस पर सोचते हैं तो आपकी जो यस अभी मैम. की लाइफ है, प्रेजेंट की लाइफ है, आपने उस इंसिडेंट के बेसिस पे अपनी प्रेजेंट लाइफ में काफ़ी मॉडिफिकेशन कर दी, काफ़ी चेंजेस आ गई हैं. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. यस प्लीज. मैम आपने कहा कि रोल मॉडल मतलब जे आपके बिहेवियर या मतलब व्हाट रिलेशन रखते हैं ना, जो करते हो तुम भी करते हो, इस तरह ना मैम. तो हाँ, तो लोगों के माइंड मतलब डिफरेंट नहीं होते. वो जो करता है मतलब वो अपने माइंड के हिसाब से करता है, और मैं जो करता हूँ मैं अपने माइंड के हिसाब से करता हूँ. तो सही. क्या वो फिर भी रोल मॉडल बन सकता है? ओके, देखिए अनस, रोल मॉडल वो होता है, पहले तो देखे ना, जो अपने माइंड से करता है वो उसकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन एक चीज है उसका उसका मतलब समझना जरूरी है. जब एक चीज का मतलब ही हमें नहीं पता, एक चीज का मतलब हमें नहीं पता,
تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے. میں آپ کے اس پوائنٹ کو ریلیٹ کرتی ہوں, ایک اسمال انسیڈنٹ میں نریٹ کروں گی. یہاں پہ اگر آپ کسی نان بائی کی دکان میں جاتے ہیں, روٹی لینے جاتے ہیں, سن رہے ہیں سارے؟ یس میم. اوکے. یس میم. تو جب جاتے ہیں, پہلے اردو کے جو ہے وہ نیوز پیپر ہوتے تھے یا انگلش کے نیوز پیپر ہوتے تھے, لیکن ابھی آپ دیکھیں نا زیادہ تر وہ چینگ پینگ نیوز پیپر ہیں, چائنیز وائنیز پتہ نہیں کیا ہے. یس میم. تو ریزن بیہائنڈ اس کہ اچھا یہاں پہ اب فینومینا آ گیا ہے کہ اردو کے نیوز پیپر ہیں تو اردو کے نیوز پیپر نہیں استعمال کرنے گناہ ہے. اس میں وہ الف ب ت سارا لکھا ہے نا, دیکھیں مائنڈ دیکھیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ کسی کا نام محمد ہوگا, کسی کا نام اسماعیل ہوگا, کسی کا نام جعفر ہوگا, کسی کا نام حسین ہوگا, کسی کا نام علی ہوگا. تو یہ تو پھر گناہ ہے. ہم اس پہ روٹی رکھتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں تو پھر اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں, گاربیج کر دیتے ہیں. ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نو میم. یس. ایگری اور ناٹ؟ زہرا نہیں ایگری, ہمائم ایگری ہیں, یونس آپ ایگری ہیں؟ یس میم. اوکے. انس آپ ایگری ہیں؟ میں نہیں سمجھا میم, سوری. نہیں سمجھے؟ چلیے جی, وہ زلیخا والا قصہ آپ نے کر دیا. نہیں, سچ بتا رہا ہوں, نہیں سمجھا. اوکے. اس سے یونس کا مائک آن ہے, یونس مائک آف کرو آپ. اب یہاں پہ جب ہم نان بائی کی دکان پہ جاتے ہیں تو جو جس کاغذ میں ہمیں روٹی ملتی ہے, جس اخبار پہ, وہ پہلے اردو کے ہوتے تھے لیکن اب اردو کے نہیں ہیں. اردو کے نہیں ہے, وہ کسی اور لینگویجز کے آ گئے ہیں. کوئی اسپینش ہے, کوئی پتہ نہیں جرمن ہے, پتہ نہیں کیا کیا لینگویج ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے. خیر بہرحال, تو کنسیپٹ بیہائنڈ یہ تھا کہ یہ جو اردو کے نیوز پیپر ہوتے ہیں یہ الف ب سارا لکھا ہے, اسی سے ورڈز بنے ہیں. کہیں پہ محمد نام ہے, کہیں پہ علی نام ہے, کہیں پہ حسین نام ہے, کہیں پہ جعفر ہے, کہیں پہ کیا ہے, کہیں پہ اسماعیل ہے. تو یہ تو پھر گناہ ہے جب ہم اس اخباروں کو پھینک دیتے ہیں. میم میں ایگری نہیں کرتا. میں نے سوچ لیا, ایگری نہیں کرتا. اچھا, آپ نے سوچ کے ایگری نہیں کرتے. یونس ایگری یس کرتے میم, ہیں. انس آپ کو اب سمجھ آ گئی؟ یس میم. اگر ہم مطلب اس کے نام جو ہے اس کے مطلب اس کو فالو بہت کرتے ہیں, اس کی قدر عزت کرتے ہیں اردو میں بھی یا عربک میں بھی, تو اس بینچ میں بھی کریں گے, اور مطلب اور کوئی زبان میں بھی کریں گے. اگر نہیں کرتے اس عربک اور اردو میں, تو اس بینچ اور اوکے وہ جو بھی زبان ہے اس میں بھی نہیں کریں گے. اوکے. اب یہ ہائنڈ سائٹ اور فور سائٹ جو آپ کی تھنکنگ ہے, میں اس کو آپ کے بزنس اور آپ کے روٹین کے ساتھ اب لنک کرتی ہوں نا. تو ہمارے آپ کیوں ایگری نہیں کرتے؟ میم جیسے کہ انس سے بات کی میم کہ فار ایگزامپل اب اردو میں نام لکھا ہوا ہے علی اور محمد, تو چلے فار ایگزامپل ہم چائنیز لینگویج آتی بھی نہیں ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل اس پیپر میں چائنیز محمد لکھا ہوا ہے یا علی لکھا ہوا ہے, یہ تو ہمیں پتہ نہیں. اگر ہم اس کو پہلے ڈسپوز کرتے تھے اور اس کو بھی اب کریں تو گناہ تو وہی ہے نا میم. گڈ. جی زہرا. میم حمیم کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن میم میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میم نام تو مطلب نام تو ایز نام ہوتے ہیں, لیکن جیسے اگر میم جیسے کوئی بھی نام ہو, لیکن میم وہ ہم اس بندے سے تو ریلیٹ نہیں کرتے, اس ہیومن بینگ سے تو ہم ریلیٹ نہیں کرتے, کیونکہ میم وہ شاید ایک رینڈم پرسن ہوگا, تو ہم اس چیز سے میرے خیال سے ریلیٹ نہیں کرتے, تو اسی لیے میم. خیر, لیکن میں نے نیوز پیپر کا یہ سنا ہے کہ جیسے یہ جو پکوڑے دیتے یا سموسے دیتے اس میں, تو میم یہ اس کی انک کی وجہ سے جو ہوتا ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے ہم نیوز پیپر کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم وہ نہ یوز کریں. تو میم میرا تو یہ کانسیپٹ ہے. گڈ. جی یونس بچی. میم نے بتایا اور انس نے بتایا, ہمارا بھی یہی کانسیپٹ ہے اور یہی سوچ ہے, کیونکہ ہمیں وہ دوسری زبان تو نہیں آتی ہے, نہ چائنی آتی ہے, نہ کوئی وہ کورین وغیرہ آتی ہے. اوکے. تو ہمیں مطلب سارے جتنے بھی مطلب کاغذ بھی ہو تو اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. اوکے اوکے گڈ. اب دیکھیں, اب آپ کی جو ہے آبزرویشن تھی نا, سوری, آپ نے آبزرو کیا, ریکال پاسٹ ایونٹس. پاسٹ ایونٹس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارا وہ سینیریو دیکھ لیا.
اب اس کے بیسس پہ آپ کی جو تھنکنگ ہے، آپ نے اپنی تھنکنگ جو ہے وہ ایک ورڈ فارم میں پریزنٹ کر دی نا ود ریزننگ، یہ اس طرح ہے تو کیوں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. زہرا نے کہا کہ کہ وہ ہم ایک ہمارا جو نیو تھنکنگ یا نیو ہمیں جو کنسپٹ ملا، وہ نیو کنسپٹ ہمیں یہ ملا کہ وہ تو رینڈم پرسن ہو سکتے ہیں، ہم اس کو اس بندے کے ساتھ ریلیٹ تو تھوڑی کر سکتے ہیں. ایک ہمارے یہ کنسپٹ ہے کہ وہ جو اردو کے نیوز پیپر ہے اس پہ جو ہوتی ہے وہ لو کوالٹی انک ہوتی ہے، وہ فوڈ آئٹم کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہمارے سٹمک تک پہنچ جاتی ہے. یہ ریزن ہے. تھرڈ ریزن ہمارا آرتھوڈاکس کرائٹیریا ہے، ہمارا بہت زیادہ ریلیجس ہونا. اب ہمارا بہت زیادہ ریلیجس ہونے سے کیا، جو بزنس ٹائکونز ہیں یا جو اس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں انہوں نے ہمارے ہی مائنڈ کو یوز کیا. ہمارے مائنڈ کو کیسے یوز کیا؟ کہہ دیا کہ اس پہ تو گناہ ہے، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو بس اس طرح کی جو ہماری مولوی صاحبان بات کرتے ہیں یا اس طرح کے جو رومر سپریڈ ہو جاتے ہیں پھر تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں نا. کس میں گناہ ہے؟ اور لیک آف ایجوکیشن ہے، ساتھ میں لیک آف اویئرنیس ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، جو اردو نیوز پیپر ہے وہ نہیں یوز کرتے، جو باقی کے نیوز پیپر ہے ڈفرینٹ لینگویجز کے، وہ ردی جو ہے وہ کافی ایکسپینسو پرائسز پہ پاکستان آتی ہے. بزنس ہو گیا نا، وہ اپنا بزنس رن کرنے کے لیے ایک رومر سپریڈ ہو گئی. کیا ہم لوگوں کو چائنیز یا جرمن یا اسپینش لینگویج آتی ہے؟ جرمن، اسپینش اور چائنیز لینگویج میں اللہ، محمد، رسول، علی، فاطمہ یا وٹ ایور جو نام ہے وہ نہیں لکھ سکتے. یس میم. لکھ تو سکتے یہاں ہیں. پہ ہماری ہائنڈ سائڈ تھنکنگ جو ہمارا پریویس ریکال تھا، پریویس ریکال کو اگلے نے اپنے لیے ایک نیو کنسپٹ فارمیشن بنا دیا، اپنے لیے ایک بزنس پرپس بنا دیا. وہ پرانے جو ہمارے زیادہ مذہبی ہونے والے کرائٹیریا ہے اس کو جو ہے فور سائٹڈنس میں کنورٹ کر دیا، ایک نیو ویجیلنس میں. پریزنٹ میں میں نے پاسٹ کو میں نے پریزنٹ میں کیسے یوز کرنا ہے ان اے گڈ وے، کتنے اچھے وے سے امپلیمنٹ کر دیا. اب وہ جو بیچارہ نان بائی ہے یا پکوڑا والا ہے یا سموسے والا ہے، وہ رجی جو ہے 10 روپے مہنگی لے گا کیونکہ مسلمان ہے نا. اور جو سستی مل رہی ہے اس پہ اس کا جو شک ہے کہ اس میں اللہ محمد کا نام ہوگا، اس میں فلانے کا نام ہوگا، اس میں ڈنگانے کا، ایک تو رینڈم پرسن ہو گئے. ساتھ میں ہمارا کنسیپٹ یہ آ گیا کہ نہیں یہ گناہ والا کرائٹیریا ہے. نو ڈاؤٹ کے گھر میں جو ہے بجلی جو ہے وہ چوری کی ہے، وہ گناہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وضو کریں گے، اس کے ساتھ غسل کریں گے، اس کے ساتھ کپڑے دھوئیں گے، اس کے ساتھ کھانا اس پانی کے ساتھ جو ہے یوز کریں گے، کھانا بنائیں گے. وہ گناہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چیز گناہ ہے. تو ہائنڈ سائڈ وہ پاسٹ والا ایکسپیرینس، پاسٹ والا آبزرویشن یوٹیلائز کر دیا فور سائڈ میں فور اے گڈ پرپس ان آرڈر ٹو گین مور منی. کلیئر؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یس میم. Yes, ma'am. یس میم. سو یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا، یہ لیک آف نالج یا لیک آف اویئرنیس ہوتا ہے. تو یہ وہ ایونٹس ہوتے ہیں جیسے ہر ایک کلاس میں یا ہمارے اسکول ٹائم، کالج ٹائم، یونیورسٹی ٹائم ایک طرح کی ایسی ٹیچر ہوتی ہیں یا ٹیچر ہوتے ہیں جن سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے، ایک بار ہم نے مار کھائی یا کسی کو مار کھاتے دیکھا. خیر آج کل تو ممی ڈیڈی والے بچے ہیں نا، کیا اگر ٹیچر نے تھوڑا سا مار دیا، ڈانٹ دیا تو ٹیچر کی ہی مسٹیک ہوگی پھر. تو وہ جو آپ نے آبزرو کیا یا فلانے کو مارا یا مجھے مارا، پھر نیکسٹ ٹائم میرا کیا ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم میں پراپر ٹائم پہ کام کروں گی، ان کی کلاس میں بڑا خاموش، بڑا اوبیڈینٹ بیٹھوں گی، اگلے کے ساتھ بات نہیں کروں گی. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، آپ کا بھی بچپن گزرا ہے، تو کلاس میں چپ چپ کے لنچ کھانا، سب سے ڈیلیشیس، سب سے زیادہ مزیدار جو فوڈ ہوتا تھا نا، وہ کلاس میں چپ چپ کے لنچ کھانا ہوتا تھا. اب جب ٹیچر نے ڈانٹ دیا، وہ میرا پاسٹ ایکسپیرینس بن گیا. وہ پاسٹ ایکسپیرینس ہمارے کیا ہے، ہائنڈ سائڈ ہو گیا. فور سائڈ کیا ہے، پریزنٹ. میں نے جو اپنے پاسٹ کے بیسس پہ نیو اپنے لیے پیٹرن بنایا، میں نے اپنا نیو وے آف بیہیویئر بنایا، اس کے اکارڈنگ کیا ہے
آئی ہیو ٹو شو اوبیڈینسی. میں نے نوٹینس نہیں کرنا, میں نے ٹائم پہ کام کرنا ہے, میں نے ہوم ورک پراپر کرنا ہے, میں نے ٹیسٹ یاد کرنا ہے, میں نے ایبسینٹ نہیں ہونا. کلیئر. جب ہم پاسٹ کو ان اے گڈ وے یوٹیلائز کرتے ہیں, ان اے گڈ وے جب یوٹیلائزیشن ہو جاتی ہے, تبھی کنسٹرکٹیو جو ہے آئیڈیاز یا کنسٹرکٹیو لائف پاسبل ہے. لیکن اگر میں نے اپنے پاسٹ سے سبق نہیں سیکھا, میں نے اپنے فیلئر سے کچھ سیکھا نہیں, تو سکسیس نہیں ملے گی نا. فیلئر ہی جو ہمارے فیل فینومینا ہوتے ہیں یا جو ہمارے فیلئر کرائٹیریا ہوتے ہیں, یہی تو ہمارے لیے فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا ٹورڈز یور سکسیس. کلیئر. یس میم. یہاں پہ انس کا کویشچن تھا, میں نے لنک کر دیا یہ سارا نیریشن انہی کے کویشچن کے لیے, رول ماڈل. تو رول ماڈل کے لیے پہلے اس ورڈ کا, اس کرائٹیریا کا مطلب سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ہمیں مطلب کا پتہ نہیں ہوتا. جب ایک چیز ہے, ایک کویشچن میں نے آپ کو پیپر میں دے دیا, اب آپ کو اس کویشچن کا مطلب نہیں پتا, نو ڈاؤٹ آپ کے پاس کتنا بھی نالج ہے, لیکن اس ایک ورڈ کا مطلب آپ کو نہیں پتا, تو آپ کیسے ایلیبریشن کریں گے؟ کر سکتے ہیں ایلیبریشن؟ نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ پوائنٹ یا وہ ورڈ آپ کو کلیئر نہ ہو جائے. اسی طرح ہمارا رول ماڈل ہے, رول ماڈل کو ہم نے جو ہے فکشن کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. تو جس طرح ہم نے اس ورڈ کا مطلب سمجھا, اسی کے اکارڈنگ میں نے ایکٹ کیا نا, اسی کے اکارڈنگ میرا بیہیویئر ہوگا, اسی کے اکارڈنگ میرا اس بندے کو فالو کرنا ہوگا. لیکن اگر مجھے رول ماڈل کا صحیح مطلب پتہ چل گیا کہ رول ماڈل کیا ہے, جو آپ کی ریئل لائف پہ, آپ کی ریئلسٹک لائف پہ, آپ کی پریکٹیکل لائف کا جو ہے آپ کو ایکسپوجر دے, آپ کو سمجھائیں, یہ وہ رول ماڈل ہوتے. آپ کے پیرنٹس آپ کے رول ماڈل نہیں ہوں گے رادر دین عمران خان, سلمان خان, بالکل ہوں گے میم. کیونکہ وہی تو یس آپ کو میم. ریئل لائف سمجھا رہے ہیں نا. کیا یہ آپ کے جو فلمی جو ایکٹریس یا ایکٹرز ہیں وہ آپ کو ریئل لائف بتا رہے ہیں؟ نہیں. اچھا لوگ میم وہ کہتے تو ہیں خود کے بھی اپنے رول ماڈل نہیں ہے. وہ خود کی بھی رول ماڈل نہیں ہے نا کیونکہ انر سیٹسفیکیشن نہیں ہے. تو پہلے جو ہے سمجھنا ضروری ہے. سمجھیں گے اور ہماری آبزرویشن ہوگی, تبھی ہماری تھنکنگ جو ہے وہ ایکوریٹ ہوگی. تھنکنگ ہوگا تو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہمارا ڈیفینیٹلی ہوگا نا. لیکن مجھے فینومینا کا پتہ ہی نہیں ہے, میں پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میں نے آگے کیا کرنا ہے. میں نے ڈگری لے لی تو کیوں لے لی؟ کیا فائل میں رکھنے کے لیے لے لی, یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے لی کہ ہاں میرے پاس بھی ڈگری ہے, میں بھی پڑھی ہوئی ہوں. اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں نا, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے, پوچھتے ہیں نا, کامن ہے, آپ یس کی میم. ایجوکیشن کیا ہے. کسی نے کبھی نہیں پوچھا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیونکہ ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن میں بڑا ڈفرینٹ ہے, ڈفرینسز اس میں بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم پوچھیں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, ہم نے کبھی نہیں پوچھا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. کسی سے آپ پوچھیں نا آپ کی کوالیفیکیشن کیا, کہیں گے سوری, پھر آپ ڈائریکٹ کہیں گے نہیں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. آپ کا وہ سیلف کانفیڈینس نہیں ہوگا, آپ سمجھیں گے کہ یار میں نے غلط بول دیا. تو ہم جو ہے وہ سارا ایجوکیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, کوالیفیکیشن میں نہیں پھنسے. کوالیفیکیشن کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا. کوالیفائڈ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو کمانڈ ہو, جس کو ایکسپرٹیز ہو. لیکن ہم سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں سبجیکٹ کمانڈ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں 100/100% سب آنا چاہیے. جو مینڈیٹری چیزیں ہیں نا وہ ایٹ لیسٹ وہ تو آنی چاہیے. کل میں پیپر چیک کر رہی تھی تو ایک اسٹوڈنٹ لکھا ہوتا سائیکالوجی اسٹڈی آف برین اینڈ آلسو اسٹڈی آف مائنڈ آف آل اینیملس, مائنڈ آف آل اینیملس. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ہماری ایجوکیشن ہے, یہ وہ ہماری ایجوکیشن ہے جو کہ ہمیں ہمارا جو کنسیپٹ ہے یا جو ہمارا روٹین ہے اس کو اور بھی جو ہے وہ لائک ان پیسز کر دیتی ہیں.
ایک بیسک چیز ہے وہ نہیں پتہ، ایک بیسک رول ماڈل ہے مطلب نہیں پتہ، ایک بیسک سوشل انٹریکشن ہے اس کا وے نہیں پتہ، نیبرس کے ساتھ کیسے ملنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، فرینڈس کے ساتھ کیسے ملنا ہے، یونیورسٹی میں کیسے بیہیویئر شو کرنا ہے، گھر میں کیا کرنا ہے، اپنے ان لاس کے گھر میں کیا کرنا ہے، نہیں یہ چیزیں ہمیں ریئلائز نہیں ہوتی. لیکن جب ہم اگلے کو سمجھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری جو ریزننگ ہوگی وہ بڑا ٹو دا پوائنٹ ہوگی، وہ بڑا ویجیلنٹ ہوگی، وہ بڑا پرپسفل ہوگی. کلیئر؟ Yes, ma'am. یس میم. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ No, ma'am. اوکے. نو. Thinking involves abstraction. It proceeds from the concrete to abstract. It leaves out the concrete details of senses, perceptions, and fixes on a general features of objects. Thus, it rises from the particular facts perceived to imageless concepts. Thinking is at first tied to sense perception. Thinking ہماری کیا ہے؟ Sense perception. کتنے senses ہیں ہمارے؟ How many senses do we have? 5 or 6. Okay. 5 5 Okay. کون commonly ہم نے. جی سارا بچے کون کون سے سینسز ہیں ہمارے؟ Ma'am, 5 senses ہیں. نیم دم. Ma'am, touch, sight, hearing, smell and taste. اوکے. پرسیپشن ہمارا پھر کیا ہے؟ میم بتائیں. ہمارے میم ٹو مطلب میں بڑا شور ہے بچے. To perceive by these 5 senses مطلب ہم perceive کرتے Ma'am, ہیں جب yani the کسی. ability to hear and by, like touch karna through these senses. اوکے گڈ انف. جی جی ہمارے. the ability to see something is called perception. اوکے. اب سینسز ہمارے کیا ہے؟ جو آپ کی باڈی کو فزیکل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ رکھیں، آپ کی باڈی کو ایکسٹرنل یا فزیکل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ رکھے. اب ایکسٹرنل ورلڈ کیا ہے؟ آپ کا سراؤنڈنگ ہے نا. اب یہ سارا سراؤنڈنگ میں جتنا کچھ بھی ہے اس کو ہم نے لیبل کر دیا ان سنگل ورڈ اسٹیمولس. ابھی آپ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں یا ٹیک لگایا ہے، فیل کر رہے ہیں نا کہ کیا ہے. زمین ہے، اگر زمین پہ بیٹھے ہیں تو ٹھنڈی ہے، بیڈ پہ بیٹھے ہیں تو گرم ہے. سینسز آ رہے ہیں نا. Yes آپ ma'am. کا ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے سینسز کے بیسس پہ ہے. پرسیپشن آپ کا کیا ہے؟ جو آپ نے آبزرو کیا اور ارینجمنٹ یا آرگنائزیشن آف پرسیوڈ فیکٹ انٹو اے میننگ فل پیٹرن. آپ سمجھ گئے نا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں، ساتھ میں اپنے کلاس میٹس کی آواز بھی سن رہے ہیں. اگر وہ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ بول رہے ہیں تو آپ نے ان کو دیکھے بغیر سمجھ لیا کہ انس ہے، یونس ہے، زہرا ہے یا ہمائم ہے یا میڈم ہے. تو آپ کے سینسز نے آپ کے برین تک سگنل پاس کیا who the person is. پھر آپ کا جو برین ہے وہ آپ کی باڈی کو تھرو نروز جو ہے سگنل جو ہے فارورڈ کر دیتے ہیں اور آپ اسی کے اکارڈنگ ایکٹ کریں گے. اگر ٹیچر ہے تو فارمل وے لیں گے، اگر آپ کا کلاس میٹ ہے تو آپ انفارملی بات کریں گے نا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچ بھی لیا. آپ کا ود ان نینو سیکنڈ آپ کی تھنکنگ بھی ہوگی، ساتھ میں آپ کی وربل فلوئنسی بھی ہوگی، آپ کا بیہیویئر بھی ہو گیا. سینسیشن اور پرسیپشن جو ہے، بیسیکلی سینسیشن جو ہے وہ تھنکنگ کے لیے مینڈیٹری ہے. جب کوئی چیز ہوگی تبھی سوچیں گے نا. Yes ma'am. Yes ma'am. لیٹ سپوز آپ کے جو ہے ایک آپ کو جو ہے اسائنمنٹ یا ایک آپ کو ٹاسک اسائن کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے گروپ ورک کرنا ہے. تو گروپ ورک میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ کیا کریں گے؟ ون بائی ون بتاتے جائیں.
میم میں تو ڈیوائڈ کر لوں گی، یعنی اگر ایک اسائنمنٹ ہے تو اگر ہم 5 بندے ہیں تو ایک ایک کام سب پہ ڈیوائڈ کر کے اور پھر لاسٹ میں اس کو کمبائن کر دیں گے. اوکے. میم میں تو یہ کروں گا کہ مطلب پہلے جس طرح ہزار نکاح کی ڈیوائڈ کر لیا، آخر میں تو کمبائن کر کے اس کو چیک کروں گا کہ مطلب کس نے کتنا کام کیا اور کس طرح کیے. جی بس میں میرا بھی میم اور زر سے مطلب تک لمیٹڈ ہے میرا کوشچن آنسر بھی. جی یونس. میں بھی اس طرح کروں گا جس طرح میں نے بولا اور زہرا نے بولا کہ پہلے ڈیوائڈ کریں گے اور پھر بعد میں آخر میں سب کو چیک کر لیں گے کہ کس نے کیا لکھا ہے اور کس نے کیا غلطی ہے. اوکے. یونس کیمرہ آف کریں. کیمرہ آف ہے یار. اوکے اٹس اوکے. بس آپ اپنی اسے وہ اس کو ہائڈ کر دیں. کنکریٹ ہماری تھنکنگ تھی، وہ کنکریٹ تھنکنگ ہمارا ریئل ایکسٹرنل ورلڈ تھا نا، جو آپ نے اپنے سینسز کے تھرو آپ نے آبزرو کیے یا آپ نے پرسیو کیے یا آپ نے فیل کیے یا آپ نے پک کیا. کنکریٹ آپ کا ایکسٹرنل، ایبسٹریکٹ آپ کا امپلیکیٹ، جس کو محسن یا گیرٹ یا گلیمر نے کہا تھا کہ امپلیکیٹ، وہ امپلیکیٹ جو ہے وہ آپ کا ایبسٹریکٹ ہو گیا. سو آپ نے ٹاسک کیا کہ زہرا نے کہا، ہمایوں نے کہا، یونس نے کہا، انس نے کہا، آپ سب نے کہا کہ ہم ڈیوائڈ کریں گے. اب اس ڈویژن کے لیے کیا آپ نے سوچ لیا نا کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یا جو گروپ لیڈر ہے وہ تھوڑا سا اپنے لیے بینیفٹ رکھتا ہے، ایک سیف سائڈ رکھتا ہے، تھوڑا سا وہ اپنے لیے کم کام رکھ لیتا ہے. تو یہ جو ڈویژن ہو گئی نا، یہ جو ڈویژن ہوگی، ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے پارٹیسپینٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کو سلیکٹڈ پارٹیسپینٹ نہیں دیے گئے تو آپ ان پارٹیسپینٹ کو لیں گے جو آپ کو لگتا ہے کمپیٹنٹ ہے. پریویسلی اگر انہوں نے کلاس میں کوئی پارٹیسپیشن کی ہے یا ان کا جو کلاس سینیریو ہے وہ ویک ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ بندہ آپ کا گروپ ممبر بنے. یہ جو آپ نے سلیکشن کر لی نا، یہ آپ کا ریکال یور پاسٹ ایکسپیرینس، ریکال یور پاسٹ ایکسپوجر. وہ ریکال پاسٹ ایکسپوجر کو نیم دیا ووڈ ورتھ نے ہائنڈ سائڈنس. پھر آپ نے جو نیو اسٹریٹجی بنائی، جو کلاس کے کریم اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ نے اپنے گروپ میں ایڈ کر لیے، پھر ساتھ میں آپ نے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ٹاسک دے دیا. یہ آپ نے کیا فور سائٹڈنیس ہو گیا، آپ کا فور سائٹنیس ہو گیا. پھر یہ فور سائٹنیس جو ہے اس کو ہم نے نیم دیا ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ یا کنکریٹ تھنکنگ. کنکریٹ جو ہے جو ہمارا ریئل یا ایکسٹرنل ورلڈ ہے، ایبسٹریکٹ ہمارا جو انر ہے، جیسے آپ کا ہیپینس، آپ کا سیڈنس، لائک جتنے بھی یہ جو ان آبزرویبل فیکٹس ہیں، جب تک ہم بیہیویئر نہ کریں تب تک وہ ویزیبل نہ ہو، یہ ہمارا ایبسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو ایبسٹریکٹ کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے سینسز کو یوز کرتے ہیں. اب یہی ایک ہی آنکھ ہے نا، آنسو نکلتے ہیں، خوشی کے بھی غم کے بھی. اب خوشی کے لیے الگ آنکھ اور غم کے لیے الگ آنکھ تھوڑی ہے نا، آنسو الگ الگ ہے. لیکن ہم جب کیا کرتے ہیں، جب ہم ایبسٹریکٹ کو سمجھتے ہیں تو ایبسٹریکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں فیلنگس کی ضرورت ہوتی ہے. فیلنگز ہماری تب آئے گی جب ہمارا پریویس ایکسپوجر ہو. پریویس ایکسپوجر ہمارا ہوگا تبھی ہماری تھنکنگ یا ہمارا جو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہوگا وہ ویجیلنٹ ہوگا. اب یہاں پہ میرا گول کیا تھا؟ میرا گول تھا کہ میں اگلے کو جو ہے سودنگ پرووائڈ کروں، اس کو میں کامنس پرووائڈ کروں. تو میں نے اسے بات کی، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں خفا ہے، آپ کیوں رو رہی ہے، کوئی بات نہیں. یہ جس طرح بھی ہمارے جو سمپیتھیٹک ایمپیتھیٹک ورڈز ہوتے ہیں نا، تب میں کہیں جا کے یہ فینومینا کر پاؤں گی. لیکن ایک بندہ ہے جیسے جن کی آئی سائڈ ویک ہوتی ہے نا، تو ان کے آنکھوں سے جو ہے وہ ٹیئرز نکل رہے ہوتے ہیں جب بہت زیادہ سیویئر اسٹیٹ ہوتی ہے نا. اب اس کی جو ہے بیماری کی وجہ سے اس کے ٹیئرز نکل رہے ہیں، وہ بار بار صاف کر رہی یا کر رہے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کو کہیں کہ خفا مت ہوئیں اگر آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، خفا مت ہو، زندگی میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اب وہ بندہ حیران ہو کہ آپ کو دیکھے گا، یا اللہ میرے ساتھ اس طرح کچھ ہوا ہی نہیں، اور آپ کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں. میم پہلے وہی تھی کہ یہ پاگل ہے، میں پاگل ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ونس اپون اے ٹائم میں یہ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں گئی تھی، اور
کوئی پیشنٹ تھی اس سے میں ملنے گئی تھی. ویٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ ڈاکٹر راؤنڈ لگا رہے, تو میں ویٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک پرسن خاتون تھی, وہ مجھ سے فارسی میں بات کر رہی تھی. تو میں نہیں وہ بات کرنا چاہ رہی تھی. میں نے کہا کہ میں نے فارسی میں ان کو کہہ دیا کہ ماں فارسی نہ فامیدم, مجھے فارسی نہیں آتی. تو مجھے کہتے فارسی میں بول رہی ہوں کہ مجھے فارسی نہیں آتی. تو یہ ہماری وہ ابرپٹ جو ہمارا رسپانس ہوتا ہے جس میں ہم اپنی تھنکنگ کو انوالو نہیں کرتے. یہاں پہ میں یہ کر سکتی تھی کہ میں سر ہلا لی تھی اور کچھ بھی کہہ دی تھی کہ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں ہے, رادر دین کہ وہ میرے جو ڈسکسڈ جو جیسٹرز ہیں وہ نہیں سمجھ رہی تھی. تو میں نے غلطی میں فارسی میں ہی کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو فارسی کی سمجھ نہیں آتی. جیسے ایک بندہ ہے وہ خفا, اس کو کوئی پرابلم ہے, لیٹ سپوز اس کو آئی سائڈ ایشو ہے, ٹیئرز نکل رہے ہیں, اور میں کہوں یار فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں, اگلے سال پاس ہو جاؤ گے, تو وہ حیران ہوگا کس کو کیا ہو گیا. جیسے ہمارے نے کہا یا تو وہ پاگل ہے یا میں پاگل ہوں. سو کنکریٹ آپ کا ریئل ورلڈ, آپ کا فزیکل ورلڈ, آپ کا ایکسٹرنل ورلڈ. ایبسٹریکٹ آپ کا جو امپلیکیٹ ہے, جو ایکسپلیکیٹ نہیں ہے. کنکریٹ آپ کا ایکسپلیکیٹ ہے, ایبسٹریکٹ آپ کا امپلیکیٹ ہے. کلیئر؟ Yes, ma'am. Then it rises to a میں level of imaginative thinking which is carried on through the medium of concrete or verbal images. Verbal images کیا ہے؟ جب آپ بول کے کوئی کچھ ایکسپریس کرتے ہیں. At last it rises to a level of imageless thinking. جب ہم فینٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. Thinking may be carried on without sensory images. کبھی کبھی کوئی ایسے سینیریو بھی ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہیں, پھر بھی ہم اس کو امیجن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. Imageless thinking pervades our rational life. ریشنل لائف ہماری کیا ہے؟ جو ابھی ہم لائف گزار رہے ہیں نا, دس از آور ریشنل لائف. irrational لائف جس کا کوئی پرپز نہیں ہے, جس کا کوئی ایم نہیں ہے. کوئی جیسے میں نے وہ مک بینک کی ایگزامپل سٹارٹ کی, پھر بیچ میں ہی وہ رہ گئی. تو جب ہم ڈفرینٹ کلچرز کے وہ فوڈ آئٹمس دیکھتے ہیں, جیسے افریقہ کا دیکھیں, تو افریقن کا جو فوڈ آئٹمس ہے یا ان کی جو فوڈ ڈیلیکیسی ہے وہ چینج ہے. وہ اسٹیکی سا کوئی چیز ہوتی ہے, وہ گریوی کے ساتھ یا کری کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح پٹھان ہاتھوں سے کھاتے ہیں یا انڈین ہاتھوں سے کھاتے ہیں, اسی طرح کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے کھانے کا طریقہ, ہمارے پھر مسلم کے کھانے کا طریقہ, پھر انڈین کے کھانے کا طریقہ, وہ سارا ڈفرینٹ ہے. ہم ڈفرینٹ لوگوں کو پرسیو کرتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے بیسس پہ, تو ہم اپنے لیے ایک مڈل کنکلوژن نکالتے ہیں. جیسے ہمیں ٹیبل مینرز پتہ ہے, ہمیں بیٹھ کے کھانے کے مینرز پتہ ہیں, ہمیں کسی سے ملنے کے مینرز پتہ ہیں, ہمیں ڈریسنگ کے مینرز پتہ ہیں, ہمیں ڈریسنگ کوڈ پتہ ہے. وہ اس لیے پتہ ہے کہ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے اور ہماری جو ہے اویئرنیس یا ہمارا ایکسپوجر آلموسٹ فل ورلڈ کے ساتھ ہوتا ہے. ایکسپوجر نے ہماری تھنکنگ کو ایک نیو وے پرووائڈ کر دیا, ریئلٹی پرووائڈ کر دی نا. اب ٹیبل مینرز, ایک بندہ ایسا ہے جو کہ زندگی میں بھی 5 اسٹار ہوٹل نہیں گیا, لیکن وہ جو ہے اب سوشل میڈیا کے ایکسپوجر کے بیسس پہ اب اس کو پتہ ہے کہ فلانا ہوٹل کیسا ہے, فلانا ریسٹورینٹ کیسا ہے, ٹیبل کیسے لگے ہیں, جو ٹیبل سیٹنگ ہے وہ کیسی ہے, جو کٹلری یوٹینسلز رکھے ہیں وہ کس طرح رکھتے ہیں, کون سا اسپون پہلے ہوتا ہے, کون سا بعد میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں. آپ کسی بھی ہوٹل کا نیم دے دیں اور اس کا اندر کا انٹیریئر یا ایکسٹیریئر جو بھی ویو آپ دیکھنا چاہیں, آپ کا سارا ایکسپوجر ہو جائے گا. یہ ایکسپوجر آپ کی تھنکنگ کے لیے نیو ویز پرووائڈ کرتا ہے, اور جس طرح آپ سوچیں گی اسی طرح کا آپ کا بیہیویئر ہوگا. تو بہت کم چانسز ہے کہ اب کوئی جو ہے وہ سوشل گیدرنگ میں, سوشل سچویشن میں امبیرس ہو, کہ اس کو بیٹھنا نہیں آتا, اس کو فوک یوز کرنا نہیں آتا, اس کو نائف یوز کرنا نہیں آتا. تو یہ وہ امبیرسمنٹ ہے جو کہ تھرو سوشل میڈیا ہماری ختم ہو گئی ہے. یہ جو ریئل ورلڈ کے ساتھ آپ کا
न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर था वो कनेक्ट हो गया ना, एक न्यू कंसेप्ट फॉर्मेशन बन गया, न्यू कंसेप्ट बन गया यस ना मैम, आपका। यस मैम। तो ये था आज का आपका टॉपिक। एक पैरा और पढ़ लेते हैं। सेंसरी इमेजेस, वर्बल इमेजेस और एब्स्ट्रैक्ट और स्कीमेटिक इमेजेस जनरली accompany the process of thinking, but it is wrong to hold that it must always be accompanied by sensory or at least verbal images. Sensory imagination is not indispensable for thinking. It is not even useful for higher abstract thinking. अब sensory images हैं, सेंसरी इमेजेस वो वर्बल भी हो सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट आपकी जो है इम्प्लीकेट भी हो सकते हैं, वो स्कीमेटिक आपकी सेल्फ फॉर्मेशन आइडियाज या कंसेप्ट भी हो सकते हैं। ये सारा जो है वो आपका आपका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है या आपकी थिंकिंग को जो है वो एक न्यू वे प्रोवाइड करता है। क्लियर? यस मैम। यस तो मैम। होपफुली बोर नहीं हुए होंगे। नो मैम, मैम बस वो नो क्विज मैम। का पे सर के सर क्लास में आपको उसका पूछ लीजिए, मतलब मंडे रखेंगे संडे का। जी क्विज कब देना चाहते हैं, संडे को या मंडे को? मैम सबसे पूछ रही है, अनस, यूनस, जारा जी जी सबसे सभी से पूछ रही है। पूछ रही हूँ, कब कब क्विज देना चाहते हैं? मैम मुझे कोई इशू नहीं है, जब भी हो। ओके गुड गुड। मैम मंडे ठीक है, क्योंकि वो पर्सनालिटी का भी क्विज है और सर्वेरोज का भी क्विज के लिए तो भी फिर कम। एक ही दिन पे 3 क्विज दे सकते हैं। मैम मैं तो कह रहा हूँ संडे सही है मैम, बस फिर इस ओके क्लास से, क्योंकि फिर तो मंडे आप क्या कहते हैं? मैम मेरा ख्याल कहता है यूनस ने 3 में 13 में, बस सही है वो, जिस तरह भी वो सही है। चलिए बस जी मैम, जिस तरह इन लोगों को अच्छा लगे मुझे वो भी अच्छा। सही है मैम, भी आपको संडे या मंडे दोनों। संडे संडे इज मच मोर कन्वीनियंट, क्योंकि मंडे को ऑलरेडी आपके 2 क्विजेस हैं, तो थर्ड क्विज आप कैसे फिर अटेम्प्ट करेंगे? वही मैम। ओके बस चावल खाओ। 3 to 4 टाइमिंग ओके है, मतलब है आप आपका काम भी हुआ होगा, आप फारिग भी होंगे, लंच भी आपका हो चुका होगा। यस मैम। ओके 3 to 4। और टॉपिक मैंने दिया आपको, मैम आपने दिया हुआ है सीरीज ऑफ ग्रुप में। मेमोरी। जी मैम, फिर यस मैम, फिर दफा। यस मैम। तो आपका सीरीज ऑफ मेमोरी है मैम टाइमिंग्स क्या है? 3 to 4, 2 to 3 या 3 to 4, कौन सी कन्वीनियंट है? 3 to 4 कर दें? यस मैम। यस मैम, वो ठीक होगा। 2 to 3 तो हम खाना खाते हैं। ओके ओके चलिए सही 3 to 4, चलिए सही 3 to 4, मतलब 10 पॉइंट्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे। यस मैम। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग मैं इसके लिए 20 मिनट्स ही रखूँगी, यस मैम। नॉट मोर ओके देन मैम। 20 मिनट्स। मैम अक्सर एलएमएस का प्रॉब्लम आ जाता है बीच में। ओहो हाँ, ये तो सही है, ये तो अब आपका एक टेक्निकल इशू है। तो फ्रॉम 3 to 3:30 ओके, ओके आधा मैम। घंटा। यस मैम। यस मैम। और साथ में एमसीक्यूज हो जाएंगे 10, और यस मैम। एक दो शॉर्ट क्वेश्चन रख लेते हैं, ताकि आप जो है टाइपिंग थोड़ी सी अपनी मैम चेक कर लें कि आप कितना कर सकते हैं। जिस तरह आपकी मर्जी में। ओके मैम। तो यहाँ पे आपका टाइपिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि पेपर आपके बस 2-3 हफ्तों में ही पेपर होने वाले हैं, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कहाँ पे आपकी टाइपिंग इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर? ओके ओके मैम। यस मैम। ओके ओके। मैम। और कोर्स आपका थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा नहीं है, और इंशाल्लाह अगर हमारे पास लास्ट वीक फ्री होता है फिर, तो सारा जितना भी हमने पढ़ा है इसको एक जो है इसको एक समराइजेशन फॉर्म में जो है इसको पढ़ लेंगे। फिर याद रखें बच्चे, साइकोलॉजी जो आपकी है वो आपकी सिर्फ पेपर तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी रूटीन लाइफ है। अगर आप इस बुकिश वर्ड्स को समझ जाते हैं ना और अपनी थीरीज बना लेते हैं, अपने लिए न्यू स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, तो आपकी लाइफ बड़ी आसान रहेगी।
جب آپ ورک پلیس انوائرمنٹ میں آئیں گے نا, جب آپ پریکٹیکل لائف آپ کی خیر سے سٹارٹ ہوگی, تو آپ بڑی مینیپولیشن دیکھیں گے, بڑی ہپوکریسی دیکھیں گے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو سیف زون میں رکھنے کے لیے ویجیلنس کا یوز کرنا ہے. اگر آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہے تبھی آپ ابرپٹ جو ہے ڈیسیجن لے سکتے ہیں, لیکن اگر مائنڈ ایکٹیو نہیں ہے, اگلا آپ سے جو بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ نہ ہاں کی پوزیشن میں ہے نہ کی پوزیشن میں, نہ خود کو ڈیفینڈ کر پا رہی ہیں, نہ خود کو سیکیور زون پہ لے کے جا رہی ہیں, تو پھر آپ کے لیے لائف بڑی مشکل ہوتی ہے, اسپیشلی فار بوائز. کیونکہ ارننگ جو ہے وہ ہمارا جو بریڈ ارنر ہوتا ہے وہ میل ہی ہوتا ہے. تو جب تک آپ لوگ ویجیلنٹ نہیں رہیں گے, آپ لوگ ایکٹیو نہیں رہیں گے, آپ لوگ کے پاس پلان اے پلان بی دونوں نہیں ہوں گے, تب تک لائف اچھی نہیں گزرے گی. صرف ڈگری لینا, پیرنٹس نے شادی کرا دی, شادی کرنا, یہ لائف کا ایم نہیں ہے. ڈگری لے لی, اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, شادی ہو گئی تو اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے, کہاں پہ کمپرومائز کی ضرورت ہے, کہاں پہ آپ نے فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے, کہاں پہ آپ نے سیکریفائس دینا ہے, کہاں پہ آپ نے ریزننگ کرنی ہے. یہ وہ ہماری لائف ہے, یہ وہ ہمارا کرائٹیریا ہے کہ اگر عورت ہے زیادہ بول لیا تو بد زبان ہے, مرد ہے تو اس میں صبر ہے, مرد میں اگر صبر آ گیا تو وہ مرد بیچارہ مرد کے کرائٹیریا میں نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ اگر ہم سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تو چینج کریں نا. انشاءاللہ اپ کمنگ فیوچر میں سب کی ایک فیملی ہوگی, الگ الگ فیملی کو وہ سپورٹ اینڈ پروموٹ کرے گا, لیکن جب آپ ایز اے ہیڈ آف فیملی آپ ویجیلنٹ رہیں گے, آپ اگلے کی پرواہ نہیں کریں گے, آپ ان اے گڈ وے چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کریں گے, تو آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. جنت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز روزہ زکوٰۃ حج کریں, جنت یہ ہے کہ آپ سے جو کنیکٹڈ لوگ ہیں آپ ان کو کتنا ریلیف دیتے ہیں, یہ آپ کا جنت ہے, یہی آپ کا اعمال ہے. ورنہ نمازیں تو جو ہے ابلیس نے بھی اتنی پڑھی تھی جتنی کسی نے نہیں پڑھی, لیکن تھاٹس اس کے کیا ہو گئے, تھاٹس میں کیا گیا, پرائڈ آ گیا, تکبر آ گیا, ایگوئزم آ گیا. صرف نماز نہیں ہے, آپ کی زبان, آپ کے جو ہاتھ کے زخم ہوتے ہیں نا جب آپ کسی کو مارتے ہیں وہ تو صحیح ہو جاتے ہیں, لیکن آپ جو اپنے الفاظ سے اپنے ورڈ سے اگلے کی جو ہے روح کو جو زخمی کرتے ہیں نا, وہ جو باؤنڈز آف سول ہوتے ہیں نا, وہ کبھی اس کی ہیلنگ نہیں ہوتی. اگر آپ کی زبان سے کوئی محفوظ رہا تو سمجھ جائے کہ آپ جنتی ہیں. اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت میں یہ نہیں کہ اف نہ کریں, بالکل کر سکتے ہیں, کوئی چیز اچھی لگتی ہے نہیں لگتی, لیکن ایٹ لیسٹ اتنی دل آزاری نہ ہو کہ آپ نے غصہ بھی ہو گئے لیکن پھر بعد میں نہ معافی مانگی نہ منایا. اسلام اتنا مشکل نہیں ہے, اب آپ کے سوچنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح آپ سوچیں گے اسی طرح کا آپ کو ریوارڈ ملے گا, جس طرح آپ سوچیں گے اسی طرح کا آپ کا بیہیویئر ہوگا, جس طرح آپ ابھی لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ رکھیں گے اسی طرح کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا. کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ابھی آپ کسی کے بیٹے ہیں, کسی کی بیٹی ہیں, کل کو کوئی آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہوں گے, تو جس طرح ابھی آپ کر رہے ہیں کل کو آپ کے ساتھ کس طرح ہوگا. تو کوشش کریں کہ صرف پڑھنا جو ہے وہ ایم نہ ہو, پڑھنے کے ساتھ آپ کا سیکھنا ایم ہو. اگر ہم کسی کو جو ہے فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم وربلی اس کو سپورٹ کریں, وربلی بھی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ دل ہی دل میں جو ہے ان کے لیے افسوس کریں, ایٹ لیسٹ سمپتھیز تو فیل کریں نا. کلیئر؟ یس میم. تو تھینک یو سو مچ Yes, کہ ma'am. آپ لوگوں نے اتنا مجھے سنا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی, اور سنڈے کو 3 to 3:30 آپ کی کوئز ٹائمنگ ہے. اوکے
इंशाल्लाह। मैम, ओके थैंक यू मैम, बच्चे, खुदा अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ओके ब्लेस्ड। मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।